بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہر آدمی جوان اور بوڑھے کی یہ تمنا ہے کہ میری زندگی میں بہار رہے۔ زندگی میں بہار کیسے آئے گی؟ اس کے لیے آپ صرف دو چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ایک ہے دار چینی، آپ کے باورچی خانے کے اندر موجود۔ دوسرا بے ضرر چیز بازاری قند۔ بدار یہ زمین کو کہتے ہیں اور قند جڑی کو، بوٹی کو۔ تو یہ بازاری قند اور دار چینی، اگر ان دونوں چیزوں کا آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی استعمال کر سکتے ہو، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو آپ نے کچھ مہینوں تک استعمال کرنا ہے۔ یہ کیمیکل تو ہے نہیں کہ ابھی استعمال کیا اور ابھی فوراً اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ 2 3 4 مہینے آپ استعمال کریں۔ آپ ایسا کریں کہ دار چینی ½ کلو اور بازاری قند ½ کلو، اور اس میں 2 کلو شہد ڈال کے رکھ لیں۔ اور آپ کا معدہ اگر زیادہ ہی کمزور ہے تو ایک چٹکی ایک ماشا یا وہ چھوٹی الائچی کا بھی ساتھ استعمال کر لیں۔ پھر آپ دیکھو گے کہ یہ جو پیشاب کے مسائل ہیں، کسی زمانے میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں پیشاب زیادہ آ رہا ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، پیشاب کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بازار کی چیزیں، پیزا، برگر، شاورما، ٹکا، کباب، مرچ مسالے، یہ کھا کھا کر اپنے مثانے کی طاقت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مثانے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کبھی بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بالکل ہی کم آنا شروع ہو جاتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے۔ تو آپ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، شربت کے ساتھ، جوس کے ساتھ استعمال کر لیں۔ تو یہ بہاری زندگی آپ کے پاس آ گئی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہزار روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 200 400 روپیہ لگا کے 4 6 مہینے تک آپ استعمال کر سکتے ہو، اور پھر کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ کتنے لوگوں کو کھانسی ہے، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ بھائی دار چینی کا قہوہ استعمال کرو، لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ پھر جب علاج کروا کے تھکا جاتے ہیں
تو پھر دار چینی کا قہوہ استعمال کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا نکلتا ہے۔ کہ اگر کھانسی ہے نکلتی نہیں ہے، پھیپھڑے جو ہے وہ بلغم سے بھرے ہوئے، چھاتی جکڑی ہوئی ہے، تو آپ دار چینی کا سبو بنا کے اور اس میں شہد ڈال کے آپ اسے استعمال کریں صبح دوپہر شام۔ پہلے دن ہی آپ دیکھو گے کہ وہ کھانسی جو آپ کو زیادہ تنگ کر رہی تھی نکلتی نہیں تھی، آرام کے ساتھ بلغم خارج ہونا شروع ہو جائے گا، بار بار کھانسی نہیں آئے گی، بلکہ جب بلغم نکلے گا، کھانسی ختم ہوگی، تو آپ کو بالکل ہی فوراً سکون آ جائے گا۔ اور یہ جو ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے منہ سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے، آپ دار چینی کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کے چھوٹے چھوٹے 2 ٹکڑے منہ میں ڈال کے چوس لیں، منہ بھی آپ کا صاف ہو جائے گا اور منہ میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو لکوریا ہے، جریان اور اختلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا معدہ جو ہے وہ بالکل پتلا ہو چکا ہے گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ اب اس کو اصلی حالت میں لانے کے لیے بداری قند اور دار چینی صبح اور شام 1 چمچ شہد میں ڈال کے معجون بنا لی تو بہت اچھا، نہیں ہے تو یہ سفو پاؤڈر کی شکل میں ہی رہنے دو، صبح شام آپ چھوٹا چائے والا چمچ سے لے کے بڑا چمچ کھانے والا تک استعمال کریں، تو 2 دن کے بعد ہی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ لیکن اس میں آپ کا کیا جاتا ہے، آپ 2-4 مہینے لگاتار استعمال کر لیں، اور پھر جب ضرورت پڑی پھر بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس سے معدہ جو وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، مزید پیدا ہوتا ہے، رقیق اور پتلے معدہ کو یہ گاڑھا کر دیتا ہے۔ تو آپ بداری قند اور دار چینی کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ہے 1-2 ہفتوں کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے فٹ محسوس کرو گے، اور کبھی بھی آپ کو نکاحت اور کمزوری نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس زمانے کے اندر ہمیں اپنے فرائض کا نہیں پتہ، اپنے حقوق کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ دنیا کے اندر کتنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ادارے بنے ہوئے، ہمارے حقوق ادا کرو۔ انجمن حقوق مزدور، انجمن حقوق ملازمین، انجمن حقوق نسواں، یہ سارے کے سارے، یہ حدیث تو ہر آدمی کو یاد ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدوری ادا کر دو۔ لیکن اس مزدور کو یہ دیکھو تو اسے پسینہ آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ دفتروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، مسلمانوں کے پاس، کافروں کے پاس آدمی ملازمت اختیار کرتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جو حق تھا، کیا میں حلال کما کے لے کے جا رہا ہوں یا حرام۔ لیکن اپنے حقوق کے مطالبہ کے لیے کتنے جلسے اور جلوسوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سرکاری دفاتر کے اندر آپ چلا جائیں، صاحب لوگ تو بڑی دیر سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر کام بھی کوئی نہیں کرتے، اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جس جگہ پہ آپ کا مالک ہے اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لو
اگر یہی رویہ اس کا آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کیا کہو گے؟ تو حلال کماؤ، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز طمانینت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ عقیل امیلیہ صفدر علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔